بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور دنیا و آخرت کی تمام خوشی نصیب فرمائے۔ آج ہم پھر ایک نئے نسخے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس نسخے کے کچھ فائدے ہیں جو کہ آپ کے سامنے پہلے رکھے جائیں گے، پھر اس کے بعد نسخہ ہوگا، پھر اس کے بعد ایک اہم بات ہوگی جو کہ لازمی ہے۔ تو پہلے فائدے کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فائدہ ہے اس کا، جو حضرات نفس کے ڈھیلے پن سے پریشان ہیں کہ ان کا نفس ڈھیلا ہے، سختی پیدا نہیں ہوتی ہے، تو وہ اس نسخے کو استعمال کر کے اپنے نفس میں سختی پیدا کر سکتے ہیں، اس کا جو ڈھیلا پن ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے اس کا فائدہ، وہ ہے ٹائمنگ کے حوالے سے۔ جو حضرات ٹائمنگ کے حوالے سے پریشان ہیں، ٹائمنگ کم ہے، تو وہ یہ نسخہ استعمال کر کے اپنی ٹائمنگ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہترین اس کا رزلٹ ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے صورت انزال، جو کہ ہمبیسی کرنے کے وقت، ہمبیسی کرنے سے پہلے یا تو انزال ہو جاتا ہے یا ہمبیسی کرنے سے چند سیکنڈ بعد انزال ہو جاتا ہے۔ تو ان حضرات کے لیے بھی یہ بہترین ایک نسخہ ہے۔ تو اس کے استعمال سے اپنے جو صورت انزال کا جو مسئلہ ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آتی ہے اعصابی کمزوری کے۔ جن حضرات کو اعصابی کمزوری ہے وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے اس کے 4 فائدے۔ بہت بہترین اس کا رزلٹ ہے ان 4 بیماریوں کے حوالے سے۔ اب آتے ہیں نسخے کی طرف۔ نسخہ ہمارا بہت ہی چھوٹا سا اور بہترین نسخہ ہے۔ تو نسخے میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ دار چینی ہے، 100 گرام ہے، اکر کرا ہے 30 گرام ہے، اور ریگ ماہی ہے، یہ بھی 30 گرام ہے، ازراقی مدبر یہ بھی 60 گرام ہے، اور زعفران 20 گرام ہے، خولنجاں 30 گرام ہے، کشتہ شنگرف یہ 10 گرام ہے۔ تو جو ہے ریگ ماہی، اس کا میں نے پہلے بھی بتایا اس کے استعمال کا طریقہ کیا ہے۔ جو عام طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ بازار سے لے کے آتے ہیں 50 روپے سے، ویسے اس کو پیس کے ڈال لیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو جو اس کا صحیح طریقہ ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک ہے، آئی بٹن میں ویڈیو پڑی ہے، اس میں آپ جا کے اس کا جو صحیح طریقہ کار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ازراقی مدبر ہے، یہ ازراقی اکیلی ملتی ہے 50 اسٹور سے۔ اس کو مدبر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ دیسی گھی میں اس کو جلانا ہے، جلانے کے بعد اس کو کسی کاغذ پہ پھیلا دینا ہے ہوا میں، کہ جو اس کا تیل وغیرہ جو نکلے گا وہ کاغذ اس کو جذب کر لے، پھر اس کو پیس کے دوائی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر لینا ہے آدھا لیٹر پانی پان کا۔ یہ جو پان کے پتے ہوتے ہیں جو دکان والے کاٹتے ہیں اس کی ڈنڈی وغیرہ، تو پتے میں پانی کم نکلتا ہے، جو ڈنڈی ہے اس میں پانی کافی زیادہ مقدار میں نکل آتا ہے۔ تو اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ لے لیں، تقریباً 5 کلو میں یہ آدھا لیٹر پانی نکلے گا۔ تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے پانی نکالنا، باقی تو سب آسان ہے۔ تو جو کشتہ ہے، جو شنگرف ہے، اس کے علاوہ سب چیزوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے، اور شنگرف کا جو کشتہ شنگرف ہے اس کو کھرل کرنا ہے اچھے طریقے سے، اور باقی دوائیوں میں اس میں مکس کرنا ہے۔ تو مکس کرنے کے بعد کھرل میں ہی جو یہ پان کا پانی ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال کے اس کو کھرل کرتے جانا ہے۔ جب یہ پانی ختم ہو جائے، یہاں تک کہ یہ جو دوائی ہے یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے، تو پھر اس کی چھوٹی چھوٹی سی گولی بنا لینی ہے۔ تو اس کی ایک گولی صبح، ایک شام ہے گرم دودھ کے ساتھ۔ تو اس کا جو نسخہ ہے یہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، وہاں سے بھی آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ جو اس کی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو تقریباً 15 دن استعمال کرنا ہے۔ 15 دن میں اس کا بہت بہترین رزلٹ ملے گا۔ تو اس کے بعد اگر آپ کو اس کی ضرورت پڑے، وگرنہ یہ 15 دن میں آپ کو بہترین رزلٹ مل جائے گا، وگرنہ اس کے بعد اگر آپ کو اس کی ضرورت پڑے کہ آپ محسوس کریں کہ ابھی مجھے اس کی ضرورت ہے کھانے کی، تو پھر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کے بعد اس کی خوراک لے سکتے ہیں، صبح شام ایک گولی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو ہماری کیسی لگی، اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔